please subscribe my channel World History 360 and press the bell icon for more updates. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज जो मैं टॉपिक आप लोगों के सामने डिस्कस करना चाहता हूँ वो है कि ऑपरेशन रद्दुल फसाद क्या है और इसी तरह ज़रबे अज़ब क्या है और ये किस किस दौर में पाकिस्तान के अंदर शुरू किए गए और ये क्यों शुरू किए गए। इन सब सवालात के जवाब आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। पाकिस्तान की जब हम बात करते हैं, पाकिस्तान 1947 में आज़ाद हुआ, तो आज़ाद होने के बाद ही तकरीबन 7-8 माह बाद 1948 में ये हुआ कि पाकिस्तान की इंडिया के साथ जंग छिड़ गई और वहाँ से ही एक दुश्मनी का जो आगाज़ है वो इंडिया के साथ पाकिस्तान का हो गया। और इसी तरह 1965 में भी जंग हुई, 1971 में भी जंग हुई इंडिया के साथ, इसी तरह 1998 में भी जंग हुई। तो पाकिस्तान जो है तकरीबन 4 जो जंगें हैं वो इंडिया के साथ लड़ चुका है। और इसी तरह ये सन 2018 के अंदर भी इंडिया के साथ पाकिस्तान की जंग हो चुकी है। बात करने का मकसद ये है कि पाकिस्तान का शुरू से ही इंडिया मुखालिफ रहा है। आज़ादी से लेकर आज तक वो हमेशा से पाकिस्तान की मुखालफत करता आया है और उसने हमेशा ये कोशिश की है कि पाकिस्तान के अंदर कुछ जो दहशतगर्द तंजीमें हैं उनको हवा दी जाए, उनको असला दिया जाए, उनको सपोर्ट दी जाए ताकि वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक्शन में रहें और पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाते रहें। और हमेशा से ही इंडिया ने पाकिस्तान को जो है नीचा दिखाने की कोशिश की है और हमेशा से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ किसी भी प्रोपेगेंडे को हाथ से नहीं जाने दिया। तो सबसे पहले बात यह है कि जो पाकिस्तान के अंदर इन दहशतगर्द तंजीमों ने आस्ता आस्ता जब अरूज पकड़ा, पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ तरह की जो है धमाके होने शुरू हो गए। इमाम बारगाहों के ऊपर धमाके होते थे, इसी तरह जो चर्चेज़ हैं वहाँ पर जो है पाकिस्तान के अंदर धमाके किए जाते थे। हत्ता के मस्जिदों को भी नहीं छोड़ा जाता था, मदरसों को भी नहीं छोड़ा जाता था, मदरसों के अंदर भी धमाके होते थे। और इसके अलावा पाकिस्तान की जो पाकिस्तान इंडिया पाइपलाइन है उसके ऊपर धमाके किए जाते थे। इसी तरह टारगेट किलिंग होती थी पाकिस्तान के बड़े बड़े शहरों में, कराची है, लाहौर है, इस्लामाबाद है, पेशावर है। तो इन शहरों के अंदर जो है बहुत ज़्यादा टारगेट किलिंग होती थी, लोगों को जो है टारगेट बनाकर कत्ल किया जाता था। और इसी तरह पाकिस्तान पूरा का पूरा जो है वो दहशतगर्दी की लपेट में आ चुका था और बहुत से लोग जो है पाकिस्तान के मारे जा चुके थे, जिनमें सिविलियन भी थे, जिनमें पाकिस्तान की आर्मी भी थी, जिसमें पाकिस्तान की जो है बेगुनाह शहरी भी थे। तो तकरीबन ये कहा जाता है कि 70,000 के करीब लोग जो है पाकिस्तान में 1947 से लेकर आज तक जो है मारे जा चुके हैं। तो इतनी ज़्यादा जो है कुर्बानियाँ पाकिस्तान ने दी और इसके नतीजे में जो है पाकिस्तान ने ये कोशिश की कि वो इन दहशतगर्द तंजीमों को दबाए। उनके साथ जो है पाकिस्तान की आर्मी ने मुज़ाकरात भी किए, लेकिन ये मुज़ाकरात कामयाब ना हो सके और ये दहशतगर्द जो तंजीमें हैं ये आस्ता आस्ता परवान चढ़ती रही और आखिरकार जो है पाकिस्तान की जो आर्मी है उसको एक्शन करना पड़ा। उसको मुख्तलिफ़ तरह के जो ऑपरेशन है वो लॉन्च करने जो है पाकिस्तान की आर्मी ने शुरू किए और उन ऑपरेशन के नतीजे में काफ़ी हद तक जो है इन दहशतगर्द तंजीमों के ऊपर ओवरकम किया जा सका और इनको जो है मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान से ख़त्म किया जा चुका। तो कौन कौन से जो ऑपरेशन हैं वो पाकिस्तान की फ़ौज ने लॉन्च किए, उनके मुख्तलिफ नेम हैं। जैसा कि पहला है राह रास्त ऑपरेशन, जो कि मुशर्रफ के दौर में शुरू किया गया और काफ़ी हद तक जो है इसका पाकिस्तान को फ़ायदा हुआ और दहशतगर्द तंजीमों का खात्मा हुआ। इसी तरह एक राह निजात था, राह निजात जो ऑपरेशन था ये परवेज़ मुशर्रफ के बाद जो जर्नैल आया था उसने शुरू किया था। तो इसमें भी काफ़ी हद तक जो है ये कमी की गई दहशतगर्द तंजीमों की और छापे वगैरह मारे गए। अब जो है हमारा जो मेन टॉपिक है वो ऑपरेशन है ज़रबे अज़ब और ऑपरेशन है रद्दुल फसाद। तो ज़रबे अज़ब का जो ऑपरेशन है आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये रहील शरीफ ने शुरू किया था और ये शुरू उस वक्त हुआ था जब
یہ جو ہے پشاور کے اندر APS کا جو حملہ ہوا تھا آرمی پبلک سکول کے اوپر، اور تقریباً وہاں پر 150 بچہ جو ہے وہ شہید ہوا تھا، اور وہاں پر جو دہشت گرد ہیں وہ جناب سکول کے اندر داخل ہو گئے تھے، کالج کے اندر داخل ہو گئے تھے، اور وہاں پر جو انہوں نے بہت زیادہ تباہی مچائی تھی اور بے دردی سے ان قیمتی ہمارے پھولوں کو جو ہے مسل دیا تھا۔ تو اس کے بعد جو ہے پاکستان کی جتنی بھی اپوزیشن پارٹیاں تھیں وہ اکٹھی ہوئی، اور انہوں نے جو ہے فوج کے ساتھ مل کر کام کرنے کا جو ہے عزم کیا، اور فوج نے جو ہے یہ آپریشن لانچ کیا، اور جس کو ضرب عضب کا نام دیا گیا۔ اور رحیل شریف جو ہے اس وقت پاکستانی فوج کے جو ہے جنرل تھے، تو کیا تھا کہ یہ ضرب عضب کامیاب ہوا اور مکمل طور پر دہشت گردوں کا جناب خاتمہ کیا گیا، اور جتنی بھی دہشت گرد تنظیمیں تھیں ان کو جو ہے دبایا گیا، ان کو جو ہے ختم کرنے کی کوشش کی گئی، اور اسی طرح جو بھی مشکوک افراد تھے ان کو جو ہے مکمل طور پر جو ہے جیلوں میں ڈالا گیا، اور ان کو جو ہے شرعام جو ہے مارا گیا، ان کو ٹارگٹ کیا گیا۔ تو اسی طرح سے یہ آپریشن کافی حد تک جو ہے کامیاب ہوا، اور اس کی جو نگرانی ہے وہ جنرل باجوہ صاحب کر رہے تھے، اور یہ بہت زیادہ جو ہے اس میں جو ہے یعنی کہ کافی حد تک جو ہے اوور کم کیا جا سکا دہشت گردوں کے اوپر، اور جو ہے کافی حد تک پاکستان کے اندر جو ہے وہ جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں وہ دب چکی تھیں، اور وہ اپنا مکمل طور پر اس طرح سے کام نہیں کر سکتی تھیں جس طرح سے وہ پہلے کرتی تھی۔ اب اور اسی طرح جو لوگ ہیں پاکستان کے سویلین، ان میں آگاہی پیدا کی گئی، اور وہ دہشت گرد تنظیموں سے تھوڑا سا علیحدہ ہوئے، اور ان کو جو پہلے دہشت گرد تنظیمیں عروج پر تھیں پاکستان کے اندر، جن کو جناب فنڈنگ کی جاتی تھی، ہمارے بھولے بالے جو لوگ ہیں وہ فنڈنگ کرتے تھے، اور یہ مسجدوں میں جا کر یہ لوگ جو ہے اعلان کرتے تھے، وہاں سے چندہ اکٹھے کرتے تھے، قربانی کی کھالیں اکٹھا کیا کرتے تھے۔ تو یہ سب جو ہیں یہ جو بھی دہشت گرد تنظیمیں تھیں اس پیسے کو یہ غلط استعمال کرتے تھے، یہ جناب ٹارگٹ کلنگ کرتے تھے، تو ان کے اوپر مکمل طور پر جو ہے آرمی نے کنٹرول کیا، اور ان کو اس طرح کی جو فنڈنگ ہے وہ روک دی گئی، اور اس کے نتیجے میں کافی حد تک جو ہے ان کے اوپر اوور کم کیا جا سکا، اور ان کو جو ہے مکمل طور پر روکا جا سکا۔ اب ضرب عضب کی جب ہم بات کرتے ہیں تو یہ تقریباً جو ہے 2014 میں جب وہ APS کا حملہ ہوا تھا تو اس کے بعد سے جو ہے اس کو شروع کیا گیا تھا، اور اس میں یہ تھا کہ سب سے پہلے یہ جو ہے بلوچستان سے شروع کیا گیا، اسی طرح فاٹا کے علاقوں کے اندر بھی اس کو جو ہے یعنی کہ جتنی بھی دہشت گرد تنظیمیں کی ان کو پکڑا گیا، اسی طرح بلوچستان کے اندر، خیبر پختونخوا کے اندر، تو یہ جو علاقے ہیں وہاں پر افغانستان کا جو بارڈر ہے وہ قریب ہے، تو وہاں پر بہت سے دہشت گرد لوگ ادھر ادھر جو ہے مائگریشن کرتے رہتے ہیں، کیونکہ بارڈر کھلا ہے، تو اس وجہ سے جو ہے یہ جو صوبے ہیں وہاں پر یہ دہشت گرد تنظیمیں جو ہے جنم لیتی ہیں، اور وہاں سے ہی جو ہے یہ ملک میں پھیلتی ہیں، اور وہاں سے ہی یہ ملک کو جو ہے نقصان پہنچاتی ہیں، اور وہاں سے ہی یہ ٹارگٹ کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ تو یہاں سے جو ہے وہاں سے اس کی ابتدا کی گئی، اور پھر آہستہ آہستہ جو ہے اس کو پاکستان کے دوسرے شہروں میں بھی بڑھایا گیا، اور اس کے نتیجے میں کافی حد تک جو ہے اس کے اوپر اوور کام کیا جا سکا۔ آپ جی آتے ہیں آپریشن رد الفساد کی طرف۔ تو جنرل جو رحیل شریف ہے اس نے جب وہ ریٹائرڈ ہوئے تو جنرل باجوہ صاحب پاکستان کے جنرل بنے، تو انہوں نے جو ہے ضرب عضب کے بعد ایک نیا آپریشن لانچ کیا، اور اس کا نام دیا گیا ہے آپریشن رد الفساد، کیونکہ ضرب عضب جو ہے وہ پاکستان کے ان صوبوں میں زیادہ کیا گیا تھا، یہ دوسرے بلوچستان کے اندر اور سرحد کے اندر، لیکن جو آپریشن رد الفساد ہے اس کو دوبارہ سے شروع کیا گیا، کیونکہ جنرل رحیل شریف کے بعد کچھ جو تنظیمیں ہیں وہ آہستہ آہستہ پھر جو ہے سر اٹھانے لگی تھی، اور پاکستان کے اندر پھر سے دہشت گردی شروع ہو گئی تھی، ٹھیک ہے۔ تو اس کے نتیجے میں کیا تھا کہ آپریشن رد الفساد شروع کیا گیا، اور جب آپریشن رد الفساد شروع کیا گیا تو اس کا مقصد بھی یہی تھا کہ دہشت گردوں کے جتنے بھی سہولت کار ہیں اور جتنے بھی مشکوک لوگ ہیں جو ان دہشت گرد تنظیموں کو سپورٹ کرتے ہیں اور ان کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں، تو ان سب کو جو ہے ملک سے جناب ختم کیا جائے، اور یہ جو ہمارا ملک ہے اس کو ہر صورت میں بچایا جائے، اور ان دہشت گرد تنظیموں سے اس کو ہم اپنے ملک کو پاک کیا جائے۔ تو اس کے نتیجے میں یہ جو ہے آپریشن رد الفساد شروع کیا گیا، اور اس کو آہستہ آہستہ پورے ملک میں پھیلایا گیا، اور یہ اب بھی جاری ہے، اور دہشت گرد تنظیموں کا اس مکمل طور پر جو ہے خاتمہ کیا جا رہا ہے۔
اور یہ پاکستان کے اندر ایسا ہونا بھی چاہیے، کیونکہ پاکستان جو ہے ایک اسلامی ملک ہے، اور یہاں پر کسی بھی دہشت گرد تنظیم کو کوئی عمل دخل نہیں ہے کہ وہ کسی قسم کا بھی پاکستان کا جو امن ہے وہ خراب کریں، اور پاکستان کی کسی بھی ریاستی یا کسی بھی جو عوامی سطح پر لوگوں کو قتل کرے یا پاکستان کی ریاست کے خلاف ہیں۔ تو اس طرح کے جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں ان کے خلاف جو ہے پاکستان جو ہے اس کو کی آرمی اور پاکستان کے جو سویلینز ہیں وہ ہمیشہ سے ایکٹیو رہے ہیں، اور پاکستان کی جو فوج ہے اس کے ساتھ جو ہے ہمیں تعاون کرنا چاہیے، تاکہ یہ جو آپریشن رد الفساد ہے اس کو مزید جو ہے کامیاب بنایا جا سکے، اور مکمل طور پر جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں، جتنے بھی انسانیت کے جناب قاتل ہیں، انسانیت کے دشمن ہیں، ان کا خاتمہ کیا جا سکے۔ تو امید کرتے ہیں کہ آپریشن رد الفساد جو ہے یہ بھی جو ہے کامیاب ہوگا، اور دہشت گرد تنظیمیں جو ہیں ان کا مکمل طور پر پاکستان سے صفایا کر دیا جائے گا، اور پاکستان میں ایک بار پھر جو ہے امن کی جو ایک فضا ہے وہ قائم ہوگی۔ تو اس میں ہمیں سب کو جو ہے تعاون کرنا چاہیے، سویلینز کو بھی، اور اسی طرح ہماری جو فوج ہے وہ تو پہلے ہی کام کر رہی ہے، تو اگر ہم فوج کی حمایت کریں گے، ان کی جو ہے سپورٹ کریں گے، تو یقیناً پاکستان کے اندر بھی دہشت گردی کی جو لہر ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ تو کیونکہ پاکستان جو ہے یہ ہماری ماں ہے، مطلب کیا ہے کہ ہماری ماں کی دھرتی ہے، یعنی کہ یہاں پر ہی ہمارے آباء و اجداد نے زندگی بسر کی ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو وطن کی محبت ہوتی ہے یہ ایمان کی نشانی ہوتی ہے۔ تو یہ سب جو ہے جو آج کی انفارمیشن تھی یہ آپریشن رد الفساد اور ضرب عضب کے بارے میں تھی۔ امید کرتا ہوں کہ یہ انفارمیشن آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ مزید اس طرح کی جو انفارمیشن ہے وہ میں آپ لوگوں کے سامنے لے کر آتا رہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔